بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد 1 حدیث نمبر 101 باب 35۔ کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 101۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مرد آپ سے فائدہ اٹھانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرما دیں۔ آپ نے ان کی ملاقات کے لیے ایک دن کا وعدہ کر لیا۔ چنانچہ اس دن آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور شریعت کے احکام بتائے۔ آپ نے انہیں جو باتیں تلقین فرمائی ان میں ایک یہ بھی تھی، تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا، اگر کوئی 2 بھیجے تو؟ آپ نے فرمایا، 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ حدیث نمبر 102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 3 بچے جو گناہ کی عمر یعنی بلوغ تک نہ پہنچے ہوں۔ باب 36۔ ایک مسئلہ سننے کے بعد سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا۔ حدیث نمبر 103۔ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کوئی ایسی بات سنتی جسے سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ پوچھتی تاکہ سمجھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس سے محاسبہ ہوا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ حساب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ باب 37۔ حاضرین کو چاہیے کہ وہ غیر حاضر لوگوں کو علمی باتیں پہنچا دے۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 104۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے گورنر مدینہ عمر بن سعید سے کہا جب کہ وہ مکہ کی طرف فوج بھیج رہا تھا، امیر گورنر صاحب، مجھے اجازت دیں کہ میں تجھے وہ حدیثیں سناؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن بیان فرمائی تھی، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا جب آپ نے یہ حدیثیں بیان فرمائی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، مکے میں جنگ و جدال کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے اسے حرام نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ مکے میں خونریزی کرے یا وہاں سے کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے جواز پیدا کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی ہے، اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے اجازت تھی، اور آج اس کی حرمت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے۔ حضرت ابو شریح سے پوچھا گیا، عمر بن سعید نے حدیث سن کر کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، عمر نے کہا، ابو شریح، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بلا شبہ مکہ کسی گنہگار کو پناہ نہیں دیتا، نہ کسی کو قتل کر کے فرار ہونے والے کو اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ حدیث نمبر 105۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تمہاری جانیں، تمہارے اموال،
محمد بن سیرین کہتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے۔ خبردار حاضر غائب تک یہ بات پہنچا دے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ایسا ہی ہوا۔ آگاہ رہو، جواب دو، کیا میں نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا؟ آپ نے ایسا 2 بار فرمایا۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے، بقیہ مباحث پر تفصیلی گفتگو کتاب الحج میں آئے گی۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ آپ کا ارشاد صحیح ثابت ہوا۔ حاضر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو غائبین تک پہنچانے میں پوری کوشش کی اور اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کیا۔ پھر غائب محدثین و مجتہدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات سے بے شمار مسائل کا استنباط کیا۔ باب 38 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا گناہ۔ حدیث نمبر 106 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ فائدہ: خطبہ حضرات جوش خطابت میں بعض دفعہ کئی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو سراسر غلط ہوتی ہے، پھر ان کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں، یعنی ان غلط باتوں کو حدیث کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کے انتساب میں کامل یقین، پورے احتیاط اور تثبت کی ضرورت ہے۔ اگر احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو نیکی برباد، گناہ لازم کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کے لیے جہنم ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے مقابلے میں آگ میں داخل ہونا گوارا کر لیا جائے، لیکن آپ پر جھوٹ نہ بولا جائے۔ واللہ عالم۔ حدیث نمبر 107 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد زبیر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، والد محترم، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں جس طرح فلاں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ حدیث نمبر 108 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فائدہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بیان حدیث میں غلطی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بکثرت احادیث بیان کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اسی حدیث کو بیان کرتے تھے جس کے متعلق آپ کو یقین ہوتا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ اگر کہیں شک پڑ جاتا تو اسے بیان کرنے سے اجتناب کرتے۔ حدیث نمبر 109 حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
غلط منسوب کی گئی ہیں، خواہ وہ ترغیب و ترہیب سے متعلق ہوں یا احکام و مسائل سے، ان کا بیان کرنا جہنم میں جانے کا پیش خیمہ ہے۔ لہٰذا روایات قولی ہو یا فعلی، قائل کو پورے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ خاص طور پر موضوع اور خود ساختہ روایات کا بیان کرنا کسی صورت میں جائز نہیں، صرف بتانے کے لیے نقل کی جا سکتی ہے کہ یہ بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ اسی طرح ضعیف روایات کو بھی ایسے انداز میں پیش کرنا کہ سننے والے انہیں صحیح سمجھ بیٹھے اور ان پر عمل کرنا ضروری قرار دے لیں، یہ انداز بھی درست نہیں۔ حدیث نمبر 110، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام محمد اور احمد پر نام رکھو، مگر میری کنیت ابو القاسم پر کنیت نہ رکھو، اور یقین کرو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو دانستہ مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فائدہ: خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی سعادت ایسی صورت میں بابرکت ہو سکتی ہے جبکہ خواب میں دیکھا ہوا حلیہ کتب حدیث میں موجود آپ کے حلیہ مبارک کے مطابق ہو۔ آپ کے حلیہ مبارک کے متعلق مستند کتاب الرسول قان کا طرح بہت مفید ہے، جس کا اردو ترجمہ راقم کے قلم سے آئینہ جمال نبوت کے نام سے دارالسلام نے شائع کیا ہے۔ باب 39، علمی باتیں تحریر کرنا۔ حدیث نمبر 111، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ ہاں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور وہ فہم ہے جو ایک مسلمان مرد کو دی جاتی ہے، یا جو کچھ اس صحیفے میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دید کے احکام، قیدی کو چھڑانے کا بیان، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ فائدہ: کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابت حدیث کے متعلق ایک حکم امتناعی بئیں الفاظ نقل ہوا ہے، میری کوئی بات نہ لکھا کرو، اور جس نے قرآن کے علاوہ میری باتوں کو لکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ مٹا دے۔ صحیح مسلم الزہد حدیث نمبر 7510، 3004، الباری 1275۔ اس میں کتابت حدیث سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کتابت حدیث کی اجازت تھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کا عمل منقول ہے۔ اس تعارض کو دور کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت موقوف ہے، اسے موقوف ماننے والوں میں امام بخاری سر فہرست ہیں، اس بنا پر تعارض کا قصہ ہی ختم ہے۔ فتح الباری 1275۔ نہیں کا معاملہ زمانہ نزول قرآن کے ساتھ خاص ہے تاکہ قرآن و حدیث کا اختلاط نہ ہو۔ نہیں کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ہی صحیفے میں نہ لکھا جائے۔ ابتدا میں کتابت حدیث سے منع کیا گیا، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کتابت کی اجازت دینے سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نہیں اس شخص کے لیے تھی جو صرف کتابت پر اعتماد کرتا ہے، حفظ کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ فتح الباری 1275۔ ممانعت اس لیے تھی تاکہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہ تیار کر لی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت فن کتابت سے ناآشنا تھی،
اس لیے انہیں لکھنے سے منع کر دیا، اور جو صحیح لکھ سکتے تھے انہیں اجازت دے دی۔ فتح الباری 1-275۔ حدیث نمبر 112۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال خزاں نے بنو لیث کے ایک شخص کو اپنے اس مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جسے بنو لیث نے قتل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے سے قتل یا فیل ہاتھی کو روک دیا۔ امام بخاری نے کہا، ابو نعیم نے ایسے ہی شک کے ساتھ کہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ان کافروں پر غالب کر دیا گیا۔ خبردار، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ آگاہ رہو، یہ میرے لیے بھی دن میں ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ خبردار، وہ اس وقت بھی حرام ہے، وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، نہ اس کے درخت قطع کیے جائیں۔ اعلان کرنے والے کے علاوہ وہاں کی گری ہوئی چیز کوئی نہ اٹھائے، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے اسے دو میں سے ایک کا اختیار ہے، دیت قبول کر لے یا قصاص دلوایا جائے۔ اتنے میں ایک یمنی شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسائل مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ابو فلاں کو لکھ دو۔ قریش کے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذخر خوشبودار گھاس، یعنی اس کے کاٹنے کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر اذخر یعنی وہ کاٹ سکتے ہو۔ فائدہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ تدوین احادیث کی بنیاد خود زمانہ نبوی سے رکھی جا چکی تھی، جسے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں نہایت اہتمام سے ترقی دی گئی۔ اب جو لوگ اسے عجمی سازش قرار دیتے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ دشمن اسلام ہیں، ان کی باتیں قابل التفات نہیں۔ حدیث نمبر 113۔ حضرت حمام بن منبح سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور کوئی مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے حضرت معمر نے وحب بن منبح کی مطابعت کی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بواسطہ حمام بن منبح روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 114۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا، لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور شور و غل مچ گیا۔ تب آپ نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے ہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نکلے، فرماتے تھے، تمام مصائب سے بڑی مصیبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ فائدہ: یہ حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کے دن یہ واقعہ ہوا۔ مسند امام احمد میں ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ شانے کی ہڈی لائیں تاکہ میں اس پر امت کی گمراہی کے تدارک کے لیے کچھ لکھوا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد آپ کے حکم سے گریز نہ تھا، بلکہ آپ نے ایسا عذرائے محبت فرمایا۔
ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 4 روز تک زندہ رہے اور دوسرے احکام نافذ فرماتے رہے، جبکہ تحریر کے متعلق آپ نے سقوط اختیار فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے آپ کو اتفاق تھا۔ بنیادی طور پر یہ حکم تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، کم از کم ان سے اس کوتاہی کی توقع نہ تھی۔ اگر یہ حکم ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے اسے ترک نہ فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تحریر کو مؤخر کرانے میں اکیلے نہ تھے، بلکہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ ان حضرات کو اس بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات واجب التعمیل ہے، لیکن یہ حضرات اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ منافقین کو باتیں بنانے کے لیے ایک ثبوت مل جائے گا کہ خاقِ میں بدہن لیجئے۔ شدت مرض کے ایام میں جب کہ ہوش و حواس میں اختلال کا امکان تھا، ایک تحریر لکھوا لی۔ منافقین کی اس زبان بندی اور وہ گوئی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا۔ فتح الباری 1-276۔ باب 40 رات کو علم و نصیحت کی باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 115۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ ان ہجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ فائدہ: قرآن کریم نے لباس کے 2 فائدے بتائے ہیں، ایک ستر پوشی اور دوسرا باعث زینت۔ اگر کوئی لباس پہننے کے باوجود ننگا رہتا ہے تو قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک لباس اتنا باریک ہو کہ بدن کی جھلک نمایاں نظر آئے، 2 سلائی اتنی چست ہو کہ جسم کا ابھار واضح معلوم ہو۔ حدیث میں اس حقیقت سے خبردار کیا گیا ہے کہ بہت سی کپڑے پہننے والی ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ باب 41 رات کو علمی باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 116۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔ سلام کے بعد جب کھڑے ہوئے تو فرمایا، تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خضر اب زندہ نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے مطابق 100 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والا کوئی بھی زندہ نہیں رہا، واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 117۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بسر کی۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پاس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء مسجد میں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعت پڑھ کر سو رہے۔ پھر بیدار ہوئے اور فرمایا، کیا بچہ سو گیا ہے؟ یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی، اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور 5 رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر ادا کی، پھر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے بھرنے کی آواز سنی۔ پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ باب 42 علمی باتوں کو یاد رکھنا۔ حدیث نمبر 118۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بہت احادیث بیان کی ہیں، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے ان آیات کو تلاوت کیا جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کیں، الرحیم تک۔ بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا تھا، اور ہمارے انصاری بھائی اموال و زراعت کے شغل میں لگے رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتا تھا، اور ایسے موقع پر حاضر رہتا جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں یاد کر لیتا جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے تھے۔ حدیث نمبر 119، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا، اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ابراہیم بن منذر نے بھی ابو فدیق کے طریق سے ابن ابی ذئب سے یہ روایت بیان کی ہے، البتہ اس میں غرف بیدیہ کی جگہ غرف بلحفیہ کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 120، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف برتن یاد کیے، ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا ہے، اگر دوسرے کو بھی ظاہر کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ باب 43، علماء کی باتیں سننے کے لیے خاموش رہنا۔ حدیث نمبر 121، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے فرمایا، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کے پھر کافر نہ بن جانا۔ باب 44، جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے علم کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی اللہ عالم کہہ دے۔ حدیث نمبر 122، حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، نوف بقالی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ انہوں نے فرمایا، غلط کہتا ہے، اللہ کا دشمن۔ فرمایا، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے ان پر عطاف فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری ان سے کیوں کر ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا، ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کا خادم یوشع بن نون بھی ساتھ تھا۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر دونوں بقیہ دن اور ایک رات چلتے رہے۔ صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا،
ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی۔ اس وقت ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم تو اس کی تلاش میں تھے۔ آخر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ حضرت خضر نے کہا، تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ ہو جاؤں جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم کو ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا، ہمیں سوار کر لو۔ حضرت خضر پہچان لیے گئے، اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت کے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے سمندر میں ایک دو چونچیں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام گویا ہوئے، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کے بقدر حصہ لیا ہے۔ پھر حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا تاکہ اہل کشتی کو غرق کر دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے جواب دیا، میری بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کیا۔ خضر نے کہا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ ابن عینیہ نے کہا، یہ زیادہ تاکیدی الفاظ ہیں کیونکہ اس میں لق کا اضافہ ہے۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر بولے، بس یہاں سے ہمارے تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ہم چاہتے تھے کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ فائدہ: حضرت خضر اس اعتبار سے زیادہ عالم تھے کہ انہیں تقوینیات سے کچھ معلومات دی گئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھی۔ ان کے پاس علم تشریع تھا جس کا کچھ حصہ حضرت خضر کے پاس ضرور تھا، کیونکہ حضرت خضر خواہ نبی ہوں یا ولی کسی نہ کسی شریعت کے ضرور پابند تھے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریعی علوم کے مقابلے میں ان کی تقوینی علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کا اعتراف حضرت خضر نے بئی الفاظ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں،
اور تمہیں ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ دراصل حضرت خضر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علوم آپ کے پاس نہیں اور آپ کے علوم میرے پاس نہیں، اس لیے عالم میں ہوں نہ آپ، بلکہ عالم وہ ذات اقدس ہے جس نے ہم دونوں کو علم سے بہرہور کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اس بات کو اللہ کے حوالے کر دیتے، چنانچہ ان کا مقابلہ ایسے انسان سے کرایا گیا جو ان سے درجے میں کہیں کم تھا تاکہ اس قسم کا دعویٰ نہ کریں۔ باب 45 جو عالم بیٹھا ہو اس سے کھڑے کھڑے سوال کرنا۔ حدیث نمبر 123 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی حمیت کے سبب جنگ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں آپ نے اپنا سر مبارک اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ کھڑا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو ایسی لڑائی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ باب 46 رمی جمار کے وقت سوال کرنا اور فتویٰ دینا۔ حدیث نمبر 124 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرے کے قریب بائیں حالت دیکھا کہ آپ سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے دریافت کیا یا رسول اللہ، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ الغرض کسی بھی چیز کی تقدیم و تاخیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ باب 47 ارشاد باری تعالیٰ تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے کی تفسیر۔ حدیث نمبر 125 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ویرانے میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ راستے میں چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپس میں کہا ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا تم ان سے ایسا سوال نہ کرو کہ جس کے جواب میں وہ ایسی بات کہیں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ بعض نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ آخر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ خاموش رہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، چنانچہ میں کھڑا ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے مالک کا حکم ہے اور انہیں بہت کم علم عطا کیا گیا ہے۔ امام اعمش نے کہا کہ ہماری قرأت میں ایسا بصیغہ غائب ہی ہے۔ فائدہ: قرآن میں لفظ روح کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلاً حضرت جبرائیل کے لیے نزل بہ الروح روح الامین، قرآن مجید کے لیے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَرُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح انسانی کے لیے فَنَفَّخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ متعلقہ آیات میں روح سے مراد روح انسانی ہے جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، اور بدن کی حرکت اس روح کے مرہون منت ہے۔ اس کی حقیقت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، لہٰذا ہمیں بھی اس کے متعلق لب کشائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باب 48 اندیشہ کوتاہ فہمی کے پیش نظر کچھ پسندیدہ چیزیں ترک کر دینا۔
تاکہ لوگ کسی سنگین غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 126، حضرت اسود سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تجھ سے بہت راز کی باتیں فرمایا کرتی تھی، تو کعبے کے متعلق انہوں نے تجھ سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے انہوں نے یہ کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم کے لوگوں کا زمانہ قریب نہ ہوتا، ابن زبیر نے کہا، یعنی کفر جاہلیت کے قریب نہ ہوتا، نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے، تو میں کعبے کی اس تعمیر کو منہدم کر دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے دور حکومت میں ایسا ہی کر دیا۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود علماء کرام کو تنبیہ فرمانا ہے کہ ان حضرات کو عوام کے سامنے ہر اس جائز عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ ممکن ہے جس عمل کو جائز اور مستحب خیال کر کے کیا جا رہا ہو وہ مصلحت عامہ کے خلاف ہو اور اس عمل کے اختیار کرنے میں بجائے فائدے کے نقصان ہو، وہ علماء سے متنفر ہو جائے اور ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے دور ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کی ذہن سازی کی جائے۔ مثلا جوتے سمیت نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کسی جگہ لوگ جاہل ہوں اور ایسا کام کرنے سے اختلاف اور فساد کا اندیشہ ہو تو ایسی سنت پر عمل کرنے کو آئندہ کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ باب 49، علمی باتیں کچھ لوگوں کو بتلانا اور کچھ کو نہ بتلانا، اس اندیشے سے کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ حدیث نمبر 127، حضرت ابو طفیل سے روایت ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی ارشاد بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 128، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں میں اس کی تشہیر نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، ایسا کرے گا تو انہیں اسی پر بھروسہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے قریب کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث لوگوں کو بیان کی۔ حدیث نمبر 129، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو شخص اللہ سے بئی حالت ملے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ باب 50، علم کے لیے شرم سے کام لینا درست نہیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں، حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انصار کی عورتیں کیا خوب ہیں،
انہیں دین میں سمجھ حاصل کرنے میں شرم دامن گیر نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 130، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو احتلام ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب کہ اپنے کپڑے پر پانی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں کر ملتی ہے؟ حدیث نمبر 131، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کی شان مسلمان کی طرح ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف گئے، لیکن میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، لیکن مجھے شرم دامنگیر ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ بات بیان کی جو میرے دل میں آئی، تو انہوں نے کہا، کاش تم نے یہ بات کہہ دی ہوتی تو یہ میرے لیے بڑی دولت ہوتی۔ باب 51، شرم کی وجہ سے دوسروں کے ذریعے سے مسئلہ دریافت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میری مزی بہت نکلا کرتی تھی۔ میں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھیں، چنانچہ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، مزی کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ فائدہ، بیوی کے ساتھ بوس و کنار کی صورت میں عضو مخصوص سے رطوبت خارج ہوتی ہے، اسے مزی کہا جاتا ہے۔ یہ پیشاب کی طرح ناقض وضو ہے، اس کے خارج ہونے سے غسل ضروری نہیں بلکہ صرف وضو ہی کافی ہے۔ اس حدیث سے متعلق دیگر احکام و مسائل کتاب الوضو اور کتاب الغسل میں بیان ہوں گے۔ باب 52، مسجد میں علم کی باتیں کرنا اور فتویٰ دینا۔ حدیث نمبر 133، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس مقام سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، شام کے لوگ جحفہ سے، اور نجد کے باشندے قرن سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری بات اچھی طرح سمجھ نہیں سکا۔ باب 53، سوال سے زیادہ جواب دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 134، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک شخص نے پوچھا، جو شخص احرام باندھے وہ کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا، نہ کرتا، نہ پگڑی، نہ پاجامہ، نہ ٹوپی، اور نہ وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو، اور اگر جوتی نہ ہو تو موزے پہن لے اور انہیں اوپر سے کاٹ لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ فائدہ، سوال یہ تھا کہ محرم کے لیے مباح ملبوسات کیا ہیں، لیکن جواب میں ان ملبوسات کا ذکر ہے جو محرم کے لیے ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممنوع ملبوسات محدود ہیں،
جبکہ مباح ملبوسات کی فہرست بہت طویل ہے۔ اگر انہیں بیان کیا جاتا تو جواب بھی طویل ہو جاتا۔ اس کے ساتھ یہ شبہ بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ ملبوسات صرف محرم پہن سکتا ہے، غیر محرم کے لیے ان ملبوسات کا استعمال ناجائز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وہ طریق اختیار فرمایا جو آسان تھا اور اس میں کسی قسم کے اشتباہ کا اندیشہ نہیں تھا۔ فتح الباری 1-304۔ اس میں سائل کو تنبیہ بھی ہے کہ تمہیں ان پابندیوں کے متعلق سوال کرنا چاہیے تھا جو احرام کی وجہ سے محرم پر عائد ہوتی ہے۔ آپ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے: سلا ہوا کپڑا استعمال نہ کیا جائے۔ 2، اپنے سر کو کھلا رکھا جائے۔ خوشبو استعمال نہ کی جائے۔ اس حکم میں مرد عورتیں تمام شامل ہیں۔ 3، پاؤں میں کھلا جوتا پہنا جائے۔ دیگر مسائل و احکام کتاب الحج میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوضو، وضو سے متعلق احکام و مسائل۔ باب 1، وضو کے متعلق کیا وارد ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ کی وضاحت: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اعضائے وضو کا ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ نیز آپ نے ان اعضاء کو 2 بار اور 3 بار بھی دھویا ہے، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا۔ اور اہل علم نے وضو میں پانی کا حد سے زیادہ استعمال ناپسند کیا ہے اور اسے بھی مکروہ قرار دیا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کریں۔ باب 2، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 135۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، اسے حدث ہو جائے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کرے۔ ایک حضرمی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، حدث کیا ہے؟ انہوں نے کہا، فسا یا ذرات، یعنی وہ ہوا جو پاخانے کے مقام سے خارج ہو۔ باب 3، وضو کی فضیلت اور ان لوگوں کا بیان جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثرات کی وجہ سے چمکدار ہوں گے۔ حدیث نمبر 136۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے تو اسے بڑھائے۔ فائدہ: حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں کہ تم میں سے جو شخص چمک بڑھانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ بڑھا لے، یہ ارشاد نبوی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث سے استخراج۔ اس کی بابت اکثر محقق علماء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہیں، جنہیں اصطلاح میں مدرج کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، البتہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ ہاتھوں کو کندھوں تک اور پیروں کو گھٹنوں تک دھوتے تھے، لیکن یہ ان کا اجتہاد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا۔ باب 4، شک کی بنیاد پر وضو نہ کرے جب تک بے وضو ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 137۔ حضرت عبادہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز میں کسی چیز ہوا نکلنے کو محسوس کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے۔ فائدہ:
علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے وضو ہونے کا حکم صرف اس بات پر موقوف نہیں کہ وہ اس کی آواز سنے یا بدبو پائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوا کے خروج کا یقین ہوتا ہے لیکن نہ اس کی آواز سنی جاتی ہے اور نہ اس کی بو ہی کا احساس ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی بہرا ہے یا مرض زکام کی وجہ سے اس کی قوت شامہ مفلوج ہو چکی ہے، جس کی بنا پر وہ آواز یا بو کا احساس نہیں کر پاتا۔ ایسی صورت میں اسے وضو کرنا ہوگا کیونکہ اسے بے وضو ہونے کا یقین ہو چکا ہے۔ عمدۃ القاری 2/359۔ باب 5 وضو میں تخفیف کا بیان۔ حدیث نمبر 138۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ خراٹے بھرنے لگے، پھر آپ نے بیدار ہو کر نماز پڑھی۔ کبھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ پر لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی، پھر بیدار ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت سفیان نے اس روایت کو دوبارہ تفصیل سے بیان کیا کہ ابن عباس نے فرمایا، میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں بیدار ہوئے۔ جب کچھ رات گزر گئی تو آپ کھڑے ہوئے اور لٹکتے ہوئے مشکیزے سے ہلکا وضو فرمایا۔ عمرو راوی اس وضو کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتا ہے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں نے بھی آپ ہی کی طرح وضو کیا، پھر میں آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ سفیان نے کبھی یسار کے بجائے شمال کا لفظ استعمال کیا۔ آپ نے مجھے پھیرا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر آپ نے جس قدر اللہ کی توفیق میسر آئی تہجد کی نماز ادا فرمائی، پھر کروٹ کے بل لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے۔ پھر مؤذن آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا۔ سفیان کہتے ہیں، ہم نے اپنے استاد عمرو سے کہا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیند کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نہیں بلکہ صرف آنکھ پر ہوتا تھا۔ عمرو نے جواب دیا، میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے سنا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ پھر درج ذیل آیت کو بطور دلیل تلاوت فرمایا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ باب 6 مکمل وضو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے، وضو پورا کرنے کا مطلب اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ حدیث نمبر 139۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اترے، پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا، لیکن وضو پورا نہ کیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز کا وقت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا، نماز آگے چل کر پڑھیں گے۔ پھر آپ سوار ہوئے۔ جب مزدلفہ آئے تو اترے اور پورا وضو کیا۔ پھر نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنا اونٹ اپنے مقام پر بٹھایا۔ پھر عشاء کی تکبیر ہوئی اور آپ نے نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان نفل وغیرہ نہیں پڑھی۔ باب 7 چلو بھر کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ حدیث نمبر 140۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا، اس طرح کہ پانی کا ایک چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر ایک اور چلو پانی لیا، ہاتھ ملا کر اس سے منہ دھویا، پھر ایک چلو پانی سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک اور چلو پانی لیا اور اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، بعد ازاں ایک چلو پانی اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرا چلو پانی لے کر اپنے بائیں پاؤں دھویا۔ اس کے بعد کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ باب 8 ہر کام کے وقت بسم اللہ کہنا، حتیٰ کہ جمع کے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے۔ حدیث نمبر 141 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے۔ پھر ان دونوں کو اگر کوئی اولاد نصیب ہو تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ باب 9 بیت الخلاء جانے کی دعا۔ حدیث نمبر 142 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو فرماتے، اے اللہ میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابن عراہ نے اس حدیث کی شعبہ سے بیان کرنے میں مطابقت کی ہے، اور غندر نے شعبہ سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، جب آپ بیت الخلاء کے لیے آتے دخلا کے بجائے انی کا لفظ استعمال کیا۔ اور موسیٰ نے حماد کے واسطے سے بیان کیا جب داخل ہوتے، اور سعید بن زید نے کہا، ہمیں عبدالعزیز نے بیان کیا کہ جب آپ بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تو مذکورہ دعا پڑھتے۔ فائدہ، اس دعا کا دوسرا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ باب 10 بیت الخلاء کے پاس پانی رکھنا۔ حدیث نمبر 143 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ نے باہر نکل کر پوچھا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ باب 11 قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ بیٹھا جائے الا یہ کہ کوئی عمارت ہو جیسے دیوار وغیرہ۔ حدیث نمبر 144 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پشت، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ فائدہ، قبلے کی طرف منہ یا پشت کر کے قضائے حاجت کرنا جائز ہے یا ناجائز، یہ مسئلہ سلف صالحین سے مختلف فیہ چلا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ جواز اور عدم جواز کے دلائل کا بظاہر متعارض ہونا ہے۔ جہاں تک کھلی فضا میں قضائے حاجت کا تعلق ہے تو اس صورت میں بلا اتفاق منہ اور پشت کرنا دونوں ممنوع ہے۔ تاہم اگر قضائے حاجت کرنے والا کسی عمارت وغیرہ میں ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ علماء کی اس بارے میں درج ذیل 4 آراء ہیں۔ 1 منہ اور پشت دونوں ممنوع ہے، خواہ صحرا ہو یا عمارت۔ ان کی دلیل ابو ایوب انصاری کی درج بالا روایت ہے، اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں۔ 2 کھلی فضا اور عمارات میں قبلے کی طرف منہ اور پشت کرنا دونوں امر جائز ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ناسخ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث منسوخ ہے، اور بعض نے اس کے برعکس بھی کہا ہے۔ 3 قبلہ رخ منہ کرنا صحرا اور عمارت دونوں میں منع ہے، البتہ عمارت میں پشت کی جا سکتی ہے۔ اس موقف کی دلیل بھی حدیث ابن عمر ہے۔ ان حضرات کے نزدیک کیونکہ حدیث ابن عمر میں کعبے کی طرف صرف پشت کرنے کا ذکر ہے، اس لیے پشت کرنا عمارت میں جائز ہے۔ 4 کھلی فضا میں قبلے کی طرف منہ اور پشت کرنا دونوں ممنوع ہے، اور عمارات وغیرہ میں دونوں کا جواز ہے،
البتہ بچنا افضل ہے۔ ان کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما کی آئندہ حدیث اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی سنن ابی داؤد وغیرہ حدیث نمبر 13 کی احادیث ہیں، جن میں عمارات میں استقبال اور استدبار دونوں کا جواز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے قائم کردہ باب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہی چوتھی موقف راجح ہے۔ باب 12 اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا۔ حدیث نمبر 145 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرو۔ حالانکہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے 2 کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے واسع بن حبان سے کہا، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی زمین سے چمٹ کر۔ واسع نے کہا، واللہ میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ مالک کہتے ہیں ابن عمر اس سے وہ شخص مراد لیتے ہیں جو نماز پڑھے اور زمین سے اونچا نہ ہو، سجدہ اس طرح کرے کہ زمین سے لگا رہے۔ فائدہ: آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے واسع بن حبان کو تنبیہ کے طور پر جو بات کہی ہے، اس کا مفہوم کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت واسع بن حبان رحمہ اللہ نے مسجد میں نماز پڑھی، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ انہیں شک گزرا کہ واسع زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرتے ہیں، اور شاید یہ ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پورے طور سجدہ کرنے سے عضو مستور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے۔ جب واسع بن حبان نماز سے فارغ ہو کر ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو انہوں نے پہلے مرفوع حدیث بیان کر کے ان لوگوں کی تردید کی جو عمارت میں بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ بعد ازاں ان سے پوچھا کہ شاید تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جن کا یہ موقف ہے، اور شاید اسی وجہ سے تم سجدہ بھی اس انداز سے کرتے ہو۔ اس پر واسع بن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ایسے سجدہ کیا ہو، شاید لاشعوری طور پر ایسا ہو گیا ہو، تاہم میرا یہ موقف نہیں۔ مذکورہ حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ گھر میں بنائے گئے بیت الخلاء میں قضائے حاجت درست ہے، کیونکہ اس میں پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ نجاست سے بعد بھی ہے۔ زمین سے متصل بیٹھ کر پیشاب کریں تو اس کے چھینٹوں سے بدن اور کپڑوں کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ بیت الخلاء میں پردے کے ساتھ اس خطرے کا سدباب بھی ہے۔ واللہ اعلم۔ باب 13 عورتوں کا قضائے حاجت کے لیے باہر جانا۔ حدیث نمبر 146 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو قضائے حاجت کے لیے مناصع کی طرف جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کو قضائے حاجت کے لیے مناصع کی طرف جاتی تھیں۔ اس سے مراد کھلا میدان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر میں عرض کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ فرماتے۔ چنانچہ ایک رات عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زماں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی اور وہ قد آور تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ اس لیے کہا، ان کی خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ حدیث نمبر 147 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں،
آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اپنی حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت مرحمت فرما دی گئی ہے۔ ہشام کہتے ہیں اس سے قضاء حاجت کے لیے گھر سے نکلنا مراد ہے۔ باب 14 گھروں میں قضاء حاجت کا انتظام کرنا۔ حدیث نمبر 148 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر اپنی کسی حاجت کے پیش نظر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پشت اور شام بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے قضاء حاجت کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 149 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے بیت المقدس کی طرف منہ کیے قضاء حاجت کر رہے ہیں۔ باب 15 پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث نمبر 150 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا اپنے ساتھ پانی کا ایک برتن لے کر آتے۔ راوی حدیث ہشام کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کرتے۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ اس عنوان سے یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پانی کے بجائے مٹی کے ڈھیلے بھی بطور استنجا استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن پانی کا استعمال بہتر ہے کیونکہ مٹی کے ڈھیلوں سے عین نجاست تو دور ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، جبکہ پانی کے استعمال سے نجاست اور اس کے اثرات و نشانات بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ پانی اور ڈھیلوں کا